What's your stance? I would want this to be discussed really openly and talking to بہت قابل بچہ ہے جی. multiple people and everybody. I think She's your girlfriend? گارلا She's your girlfriend? can we have a lawyer? بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز. ظاہر جعفر نے واردات منصوبہ بندی سے کی، نور کو گھر بلا کر فون بند کرا دیا. نئے انکشافات. ملزم نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کسی کو قتل کر دوں تو کیا پکڑا جاؤں گا؟ امریکی شہری ہوں، شاید مجھ پر کیس نہیں بنے گا، ذرائع یہ بتاتے ہیں. قریبی ذرائع کے مطابق ملزم نے دوستوں سے کہا کہ اپنے والدین کو قتل کر دوں تو کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ مقتولہ کے والد شوکت علی مقدم جنوبی کوریا اور قازقستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. میں نے اللہ کے حوالے کیا. نور مقدم کی والدہ کے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر دہرانے والے ان الفاظ نے سب کو غم زدہ کر دیا. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قتل ہونے والی 27 سالہ نور مقدم کے کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے اس مقدمے میں سینیچر کی شب ملزم ظاہر کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا ہے، جبکہ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق تھراپی ورکرز نامی بحالی مرکز کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. واضح ہے کہ ظاہر جعفر کراچی میں قائم نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ذاکر جعفر کے صاحبزادے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق وہ خود چیف برانڈ کے عہدے پر فائز تھے. تاہم اب کمپنی کی ویب سائٹ سے ان کے نام اور عہدے کو حذف کر دیا گیا ہے. مدعی شوکت مقدم نے کہا کہ میں سفیر رہا ہوں، میں نے اتنی پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں، اور اگر انصاف نہیں ملا اللہ نہ کرے تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بیٹی ہے میری. اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں. ملزم ظاہر جعفر نے واردات منصوبہ بندی سے کی، نور کو گھر بلا کر فون بند کرا دیا. ملزم نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کسی کو قتل کر دوں تو کیا پکڑا جاؤں گا؟ امریکی شہری ہوں، شاید مجھ پر کیس نہیں بنے گا. ملزم سے تیل کا خیز انکشافات سامنے آ گئے. تفصیلات کے مطابق سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر سے متعلق نئے انکشافات سامنے آئے ہیں. قریبی ذرائع کے مطابق ملزم نے ساری واردات منصوبہ بندی کے تحت کی اور واردات سے چند روز قبل ملزم نے دوستوں سے مشاورت بھی کی. ذرائع نے بتایا کہ ملزم نے دوستوں سے پوچھا کہ کسی کو قتل کر دوں تو کیا پکڑا جاؤں گا؟ ملزم نے دوستوں سے کہا کہ امریکی شہری ہوں، مجھ پر کیس نہیں بنے گا. قریبی ذرائع کے مطابق ملزم نے دوستوں سے کہا کہ اپنے والدین کو قتل کر دوں تو کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے نور مقدم کو اپنے گھر بلایا اور اس کا فون بھی آف کر دیا. والدین نے نور مقدم کا فون آف ملنے پر اس کے دوستوں سے رابطہ کیا تو دوست ملزم کے گھر گئے، لیکن ملزم نے نور کی موجودگی سے انکار کیا، جس پر دوستوں اور ملزم ظاہر جعفر کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. قریبی ذرائع کے مطابق نور مقدم کو ملزم تشدد کا نشانہ بناتا رہا تو نور نے فرار کی کوشش بھی کی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم نے منصوبہ بندی کی تھی کہ واردات کے بعد امریکہ فرار ہو جاؤں گا، اور ظاہر جعفر 2016 میں برطانیہ سے لڑکی پر حملے کے الزام میں ڈی پورٹ ہوا تھا. خیال رہے کہ 20 مئی کو تھانہ کوثار کی حدود F74 میں 28 سالہ لڑکی نور مقدم کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا. پولیس نے نور کے دوست اور ظاہر جعفر کو گرفتار کیا ہے، جو کہ ریمانڈ پر ہے. ملزم ظاہر ذاکر جعفر کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہہ چکا ہے کہ میں امریکہ کا شہری ہوں، پاکستان کا نہیں، اور جو بھی ہے میرے وکیل آپ کو بتائیں گے.
ملزم نے مزید کہا کہ کیس پر صرف میرا وکیل بات کرے گا۔ یاد رہے کہ 20 جولائی کو اسلام آباد میں تھانہ کوسار کے علاقے سیکٹر F74 میں نوجوان خاتون کو لرزہ خیز انداز میں قتل کر دیا گیا۔ خاتون کو تیز دھار آلے سے بے ایمانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ لڑکی کا گلا کاٹنے کے بعد سر کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع موصول ہوتے ہی سینئر افسران اور متعلقہ SHO موقع واردات پر پہنچے اور تحقیقات کی۔ قتل میں ملوث ظاہر جعفر نامی شخص کو موقع واردات سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا اور وقوع کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ظاہر جعفر معروف بزنس مین ذاکر جعفر کا بیٹا ہے اور مقتولہ نور مقدم کا دوست تھا۔ IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان نے بھی سینئر افسران کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ کیا اور تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پولیس نے تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی جس میں SSP انویسٹیگیشن، SP سٹی زون، ASP کوسار، SHO کوسار اور انویسٹیگیشن آفیسر کوسار شامل ہیں۔ مقتولہ کے والد شوکت علی مقدم جنوبی کوریا اور قازقستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ 2 روز قبل سابق سفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میں نے اللہ کے حوالے کیا نور مقدم کی والدہ کے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر دہرانے والے ان الفاظ نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ نور مقدم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی والدہ کو کافی بعد میں بتایا گیا۔ جب وہ پوچھتی تھیں کہ نور کو گولی لگی ہے تو سب ان کو کہتے تھے کہ ہاں جی۔ اسلام آباد میں بے ایمانہ قتل ہونے والی سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کو 2 روز قبل سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر نور مقدم کی والدہ کے الفاظ نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ غم سے نڈھال والدہ کو دیکھ کر سب خاموش تھے کیونکہ کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق رخصت کے موقع پر گھر کے مرد خواتین کو دلاسا دے رہے تھے اور پھر نور کی غم سے نڈھال والدہ نے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر کہا، میں نے اللہ کے حوالے کیا، میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ خیال رہے کہ اسلام آباد پولیس نے 20 جولائی کی رات ظاہر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا، جہاں نور کے والدین کے مطابق ملزم نے تیز دھار آلے سے قتل کیا اور سر جسم سے الگ کیا۔ پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے اتوار کو تصدیق کی کہ ملزم کے والدین کو سنیچر کی شام گرفتار کیا گیا، جبکہ گھر کے چوکیدار اور مزید ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق مدعی شوکت مقدم جو کہ مقتولہ نور کے والد ہیں کے بیان اور اب تک موجود شواہد کی روشنی میں گرفتار ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے والد ذاکر جعفر، والدہ عصمت آدم جی، گھریلو ملازمین افتخار اور جمیل کو شواہد چھپانے اور جرم میں اعانت کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے والدین اور گھریلو ملازمین سمیت متعدد افراد کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے جن کا اس قتل کے ساتھ بطور گواہ یا کسی اور حیثیت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان تمام افراد اور اس قتل سے جڑے تمام بالواسطہ یا بلا واسطہ محرکات کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ قتل کا یہ واقعہ تھانہ کوسار کی حدود میں F7 سیکٹر میں پیش آیا تھا۔ حکام کو شواہد کی فرانسک کے علاوہ تھراپی ورکس کے مالکان سے ملاقات کی بھی ہدایت دی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ پولیس صبح 11 بجے نور مقدم قتل کیس میں نامزد ملزم ظاہر جعفر کو عدالت میں پیش کرے گی۔ بالآخر تقریباً 3 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ملزم کو پولیس اہلکاروں کے ہمراہ بالائی منزل پر موجود کورٹ نمبر 11 میں لایا گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ کڑی لگے بھورے اور گرے کلر کی لائننگ والی شرٹ میں ملبوس ملزم ظاہر چہرے پر ماسک پہنے اور بالوں کی پونی بنائے ہوئے تھا۔
कमरा अदालत खचा खच भरी हुई थी और सहाफी वकला और दीगर अफराद अपने तई पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कार्रवाई का कोई हिस्सा सुनने से और देखने से वो कासर ना रह जाए। जज साहब ने पूछा, तफ्तीशी कौन है और मौक़िफ़ क्या है? साजिद चीमा बतौर सरकारी वकील अदालत में मौजूद थे, जबकि शाह खावर मुतई शौकत मुकद्दम के वकील थे। अदालत को बताया गया कि मुलज़म को 21 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और इसके पास से 9 मिलीमीटर पिस्तौल और छुरी बरामद हुई। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि इसे मजीद 11 रोज का रिमांड चाहिए, क्योंकि पहले मिलने वाला 3 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है। अदालत को बताया गया कि मुलज़म और मकतूला का मोबाइल बरामद करवाना मकसूद है और इस केस में मजीद काम करने की जरूरत है। अदालत की कार्रवाई में 3 से 4 मिनट ही गुजरे थे कि ऑन ड्यूटी जज ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मुलज़म को एक बार फिर बाहर ले जाया गया। सिविल कपड़ों और वर्दी में मलबूस 2 पुलिस एहलकार मुलज़म को कमरे से निकालकर सीढ़ियों की जानब ले गए। फिर अंदर से बाहर आकर किसी सहाफी और फिर वकील ने ये जुमला दोहराया, 2 रोज का रिमांड पीर को पेश करना है। जब मुलज़म को पुलिस एहलकार तेजी से गाड़ी की जानब लेकर जा रहे थे तो वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने इनकी वीडियो बनाते हुए इनसे पूछा, जाहिर आप कुछ कहना चाहोगे कि आपने इसे क्यों कत्ल किया है? तो वो कहते हैं कि जिसमें से एक जुमला शोर में थोड़ा समझ आता है कि मुझे गलत तौर पर पेश किया गया है। इनकी जानब से मुसलसल अंग्रेजी बोलने पर एक सहाफी ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? इनका जवाब था, नहीं, मैं अमरीकी शहरी हूं। ये वाहिद जुमला था जो जाहिर जाफर ने बिल्कुल वाज़े अदा किया। फिर इनसे पूछा जाता है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? जवाब नहीं मिलता और पुलिस उन्हें लेकर कचहरी का दरवाजा अबूर कर जाती है। मुलज़म को गाड़ी में मुंतकिल करके फिर से कोसार थाने मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान मुलज़म की तो थोड़ी सी बात वाज़े समझ और सुनाई देती है, लेकिन पुलिस एहलकार उन्हें ले जाते हुए निहायत बुलंद आवाज में कहते हैं, ओ भाईजान, हम आपको लिखवा देंगे जो भी इसका मौक़िफ़ है। मुलज़म की जानब से मुसलसल अंग्रेजी बोले जाने पर एक एहलकार कहता है, बहुत काबिल बच्चा है जी ये। फिर कोई कहने लगा, ज़बान नहीं आती। वहां अदालत में नूर मुकद्दम के वालिद भी और चंद अजीज और वकाला भी मौजूद थे। तहम ज़ाहिर की जानब से इनके अहले खाना में से कोई मौजूद नहीं था। वाज़ेह है कि ज़ाहिर जाफर कराची में कायम निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जाकर जाफर के साहबजादे हैं और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो खुद चीफ ब्रांड के ओहदे पर फाइज थे। ताहम अब कंपनी की वेबसाइट से इनके नाम और ओहदे को हज़फ कर दिया गया है। दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नूर के बेईमाना कत्ल की मुसम्मत और इंसाफ के लिए मुजाहिरे किए जा रहे हैं। वही नूर की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की जा रही है। दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नूर के बेईमाना कत्ल की मुसम्मत और इंसाफ के लिए मुजाहिरे किए जा रहे हैं। वही नूर की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसमें वो एक तहरीर के लिखे साठ को उठाए हुए है, जिस पर लिखा था, उन्हें लुटा दो, उन्हें तबाह कर दो। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलज़म जाहिर का नाम ECL में डालने की सिफारिश करने की हदायत जारी की गई। वाज़ेह है कि पुलिस सराय ने तस्दीक की है कि मुलज़म के घर से इसका पासपोर्ट और बैरून मुल्क जाने के लिए लिया जाने वाला टिकट भी जब्त किया गया। पुलिस ने मुलज़म का बैरून ममालिक इंग्लैंड और अमेरिका से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका अदारों से राब्ते करने की हदायत की गई। हुक्काम ने वक़ुआ से हासिल किए गए तमाम शवाहिद की फ्रांसिक कराने की हदायत भी दी और कहा कि IG इस्लामाबाद ने तफ्तीशी एहलकारों को थेरापी वर्कर्स के मुंतज़मीन से मुलाकात करने की भी हदायत की। इससे कबल जुमेरात को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अताउर रहमान का कहना था कि वाक़े की इत्ला मिलते ही पुलिस मुकान पर पहुंच गई थी और वहां मौजूद शवाहिद जमा करने शुरू कर दिए थे और साथ साथ फ्रांसिक का अमल भी शुरू कर दिया गया था।
تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی ثبوت ضائع نہ ہو۔ نور مقدم کے گھر پر ان کی وفات کے بعد پرسہ دینے والوں کی آمد اب بھی جاری ہے۔ آج نور کی بڑی بہن بیرون ملک سے وطن واپس پہنچ رہی ہیں اور 27 سالہ نور کی رسم کل کل ادا کی جائے گی۔ عدالت میں نور کے والد شوکت مقدم نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی، تاہم گزشتہ روز اپنی رہائش گاہ پر انہوں نے حکومتی نمائندوں کی آمد کے بعد کہا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کیس میں صوبے والی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر مجنون نہیں، پاگل نہیں، اس کی والدہ کے کلینک میں یہ رجسٹرڈ تھراپسٹ ہے اور کمپنی میں برانڈ ڈائریکٹر۔ مدعی شوکت مقدم نے کہا کہ میں سفیر رہا ہوں، میں نے اتنی پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں، اور اگر انصاف نہیں ملا، اللہ نہ کرے، تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بیٹی ہے میری۔